یہ وہ واقعہ ہے جس نے جزیرہ عرب کے نقشے کو بدل دیا۔ ایک مضبوط قلعوں والی وادی، طاقتور قبائل اور ایک مہم جو فوج جو ایمان اور حکمت کے نام پر نکلی۔ یہ ہے جنگ خیبر کی پوری کہانی۔ خیبر ایک زرخیز وادی اور قلعہ بند بیابان تھا جو مدینہ کے شمال میں واقع تھی۔ یہاں یہودی قبائل رہتے تھے، کسان، کاریگر اور مضبوط قلعوں کے مالک۔ خیبر کی قوت اور اس کے وسائل نے جزیرہ عرب کی جغرافیائی سیاست میں اسے اہم مقام دلایا ہوا تھا۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام کی ریاست قائم ہونے کے بعد متعدد یہودی قبائل کے ساتھ مختلف معاہدے اور تناؤ پیدا ہوئے۔ کئی قبائل کی سرکشی، دشمن قوموں کے ساتھ روابط اور بعض حملوں کی وجہ سے مدینہ کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا۔ اسی پس منظر میں اور جزوی طور پر معاشی و سیاسی دباؤ کی وجہ سے خیبر کی طرف مہم کی ضرورت محسوس کی گئی۔ رسول اکرم نے اس مہم کی قیادت منصوبہ بندی کے ساتھ کی۔ ان کی فوج میں صحابہ کرام، معتمد سپاہی اور باصلاحیت کمانڈر شامل تھے، جن میں حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبیدہ بن الحارث وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فوج نے خیبر کے مضبوط قلعوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کی۔ بنیادی حکمت عملی قلعوں کو الگ الگ کمزور کر کے فتح حاصل کرنے کی تھی۔ مدینہ سے خیبر تک کا سفر منظم تھا۔ فوج نے راہداریوں اور چھوٹے کیمپوں کے ذریعے خیبر کی جانب قدم بڑھایا۔ دشمن کے نظارے اور ابتدائی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ خیبر پہنچ کر مقامی فورٹیفیکیشن اور گہرے خندقوں کا منظر سامنے آیا۔ یہ محاصرہ آسان نہ تھا۔ خیبر میں متعدد قلعے تھے، ہر ایک اپنی جگہ مضبوط اور دفاعی طور طریقوں سے لیس۔ مسلمانوں نے قلعوں کو علیحدہ علیحدہ گھیر کر فتح کی حکمت عملی اپنائی۔ کئی دنوں تک محاصرہ، چھوٹی چھوٹی چڑھائیوں اور مذاکرات کا سلسلہ رہا۔ خیبر کے قلعے مضبوط اور بلند تھے۔ یہودی قبائل نے اپنے بچاؤ کے لیے ان کے دروازے سختی سے بند کر رکھے تھے۔ مسلمان کئی دنوں سے محاصرہ کیے بیٹھے تھے، مگر قلعہ کھلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی علمدار آگے بڑھتا، لیکن کامیابی نصیب نہ ہوتی۔ ان لمحوں میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن سب کی نظریں آپ پر تھیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، جو اس وقت آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنے لعاب دہن سے ان کی آنکھوں پر مسح فرمایا اور وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ پھر علم ان کے حوالے کیا۔ یہ لمحہ لشکر کے لیے خوشی اور امید کا تھا۔ حضرت علی آگے بڑھے۔ قلعے کے سامنے سے ایک بڑا یہودی سپاہی نکلا۔ روایت میں اس کا نام مرہب آیا ہے۔ اس نے فخر اور غرور سے شعر پڑھتے ہوئے مقابلے کا اعلان کیا۔ حضرت علی بھی آگے بڑھے اور اللہ کا نام لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، آوازیں گونجیں۔ آخر کار حضرت علی کی ضرب سے مرہب زمین پر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب قلعے کا دروازہ باقی تھا، جو نہایت بھاری اور مضبوط تھا۔ حضرت علی نے اللہ کے بھروسے پر وہ دروازہ اپنی قوت سے اکھاڑ دیا اور اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ لشکر نے اسی راستے سے قلعے میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کی۔ جنگ خیبر محض ایک لشکری مہم نہیں تھی، یہ ایک پیچیدہ تاریخی موڑ تھا جس نے سیاسی، معاشی اور سماجی سطح پر اثرات چھوڑے۔ تاریخ ہمیں صرف فاتحین کی کہانی نہیں، بلکہ وہ سبق بھی دیتی ہے جو آئندہ نسلیں سنبھال کر رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔